افواج پاکستان حکومت پاکستان کا ایک ماتحت ادارہ ہے اور پوری پریس کانفرنس میں انہوں نے بار بار اس چیز کا ذکر کیا کہ کس طرح سے افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں، ملک کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، ڈیفرنٹ ایشوز جس میں ہم تفصیل سے بعد میں بھی بات کریں گے۔ آج جو امپورٹنٹ ایشوز آئے وہ کیا کیا انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سن 2021 میں شمالی وزیرستان میں ایک اہم آپریشن دواتوئی کیا گیا، اس کے نتیجے میں پاکستان افغانستان بارڈر پر مکمل ریاستی ریٹ بحال ہوئی۔ بارڈر مینجمنٹ کے تحت پاک افغان بین الاقوامی سرحد پہ باڑ لگانے کا کام تقریباً 94% مکمل ہو چکا ہے۔ آپریشن رد الفساد کے تحت صرف 2021 کے دوران چھوٹے بڑے 60,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ انٹیلیجنس ایجنسیز نے 2021 میں 890 تھریٹ الرٹس جاری کی، جس کی بنا پر دہشت گردی کے تقریباً 70% ممکنہ واقعات کو روکنے میں کامیابی ہوئی۔ ایک ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے قبائلی علاقوں میں 95 ڈی مائننگ ٹیمز کو امپلائی کیا گیا، جس کے ذریعے تقریباً 70,000 سے زیادہ مائنز اور ان ایکسپلوڈڈ آرڈننس کو ریکور کیا گیا۔ 2021 میں 248 آفیسرز اور جوانوں نے مختلف آپریشنز میں دفاع وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ جی ناظرین، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو افواج پاکستان کر رہی ہیں۔ قربانیاں بھی بہت سارے افسران اور جوانوں نے دی ہیں پاکستان کو محفوظ کرنے کے لیے، اور دن رات اس حوالے سے کام ہو رہا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ جس طرح آپ نے سنا، افواج پاکستان کے ترجمان بھی کہہ رہے تھے جی روز شام کو ایشوز ہی نہیں ہوتے، ٹاپکس ہی نہیں ہوتے، اور بار بار ان سب کو یاد کروانا پڑتا ہے DGI/SPR کو، افواج پاکستان کو، کہ نہیں جناب ایسی کوئی چیز نہیں ہے، جو آپ کی خواہشات ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، آئین اور قانون کے مطابق تمام چیزیں چل رہی ہیں، اور لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور پھر میڈیا کے چند گروپس، کیونکہ سالوں سال انویسٹمنٹ ہوئی ہے کسی نہ کسی فارم میں، تو وہ ایک باقاعدہ طور پہ اس پہ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو آڈیو لیک سامنے آئی مریم نواز صاحبہ کی، سینیٹر پرویز رشید صاحب جب انفارمیشن منسٹر تھے، تو اس پہ وہ تمام میڈیا آرگنائزیشنز میں باقاعدہ طور پہ خاموشی تھی، اور آج ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے ان کے ضمیر جھنجھوڑنے کی کن الفاظ میں کوشش کی، تو اس کے بعد چند پھسی سی سٹیٹمنٹس آ گئیں، کس طرح ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا، آئیے دیکھتے ہیں۔ مریم نواز جن کے پاس کوئی سیاسی عہدہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو عزت بخشنی شروع کی اداروں کو اور میڈیا کو، وہ ڈان لیگ سے شروع ہوئی اور اس کے بعد ٹوکریوں میں پہنچ کے ختم ہوئی۔ جو پہلی آڈیو آئی مریم صفدر صاحبہ کی، جس کو مان لیا گیا، پہلی آڈیو آئی جو یہ کہتی ہے کہ ARY، سما، 92 نیوز جو ہے اور 24 ان کے ایڈز کاٹ دیے جائیں۔ میرے خیال میں تو یہ آزادی صحافت پہ حملہ تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے کسی پریس کلب کو نہیں لگا کہ یہ آزادی صحافت پہ حملہ ہے، آپ کے PFUJ کو نہیں لگا، آپ کے PBA کو نہیں لگا، سارے میرے پراس ستو پی کے ستے نے۔ اس کے بعد دوسری آڈیو آئی، اس میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے جیو ٹی وی اور دنیا ٹی وی ان کے کنٹرول میں ہے، انہوں نے بتایا، اور انہوں نے کہا دیکھنا میں کیسے سبق ان کو سکھاتے ہیں ہم لوگ۔ کسی نے جواب نہیں دیا۔ یہ پریس کانفرنس ضروری تھی شہباز گل صاحب کی کہ ان کے ضمیروں کو جگایا جائے، اور اس کے بعد پھسی سی سٹیٹمنٹس آج آ گئی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے جیسے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ارشد آپ سے میں نے کہا کہ میں وہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں سارے میڈیا کے، خاص طور پہ باسز سے۔ آپ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے وہ امپلائیز ہیں یا کانٹریکٹ میں جو بھی ہے، بٹ یو آر پیئنگ دیم، اور ان کے خلاف اور جو مائنڈ سیٹ اور جو الفاظ استعمال کیے گئے، ایون پرائیویٹ کانورسیشن میں بھی ہمارے خلاف بھی بڑے لوگوں نے صحیح بھی کیا، غلط بھی کیا، آپ کو پتہ بھی ہے، میں نے آپ کے ساتھ اس پہ ڈسکشن بھی کی، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں نے کبھی گالی تو نہیں دی، میں نے یہ تو نہیں کہا کبھی کہ وہ میں نے بولا ٹھیک ہے، ان کی انفارمیشن غلط ہے، ان کو کریکٹ کریں گے، ان کے پاس میں چلا جاؤں گا، ان کے شو بھائی یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے، یہ بھی اور وہ پیپلز پارٹی والا بھی، یہ مائنڈ سیٹ جمہوری نہیں ہے، یہ مائنڈ سیٹ ڈکٹیٹوریل ہے، یہ بادشاہیت کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم سے سوال پوچھتے ہو۔ میں بھی کہتا ہوں بادشاہ ہیں، چوروں کی بادشاہ، ہم اتنے بڑے چور ہیں تم ہم سے سوال پوچھتے ہو، یہ تو ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ ان کا نہ تو کوئی نظریہ ہے، ایک نظریہ ہے لوٹو اور بس عیاشی لگاؤ۔ اچھا، اس حوالے سے صحافی سے کیا عدالتیں سوال پوچھ سکتی ہیں، پوچھنا چاہیے، یا صحافی سے سوال نہیں ہونا چاہیے؟ اور ناظرین میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ امریکی کانگریشنل کمیٹی نے باقاعدہ طور پہ فاکس نیوز کے صحافیوں کو طلب کر لیا ہے، ان کے میسیجز کا ہے کہ ان کو صدر ٹرمپ کے ساتھ لے کے ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ 6 جنوری کو جب ٹرانزیشن ہو رہی تھی تو کیپٹل ہل پہ جو رائٹس ہوئے تھے، اس میں جن صحافیوں کا کردار تھا جو صدر ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں تھے،
ان سے کہا ہے کہ ایویڈنس پروڈیوس کریں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جو لیٹر لکھا گیا اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب ہم فریڈم آف دا پریس کا بھی احترام کرتے ہیں، فرسٹ امینڈمنٹ کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن آئین اور قانون اور جمہوریت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ صحافی آئیں اور آ کے پیش ہوں اور اپنے بیانات دیں. یہاں پہ میں وہ امریکن بھی نان ڈیموکریٹس نہیں، ڈیموکریٹک نہیں ہے. سوال پوچھ رہے ہیں صحافی سے. خبر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ خبر حقائق پہ مبنی ہونی چاہیے یا کہ نہیں جناب ایک ایفیڈیوٹ آیا اس میں سچ لکھا ہے یا جھوٹ لکھا ہے اس کو اسی طرح چلا دیں وداؤٹ ویریفائنگ؟ کیا یہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے؟ آپ تو رہے بھی ہیں انٹرنیشنلی. خبر ہونی چاہیے ڈیٹا، ریسرچ اور فیکٹس پہ، اور خبر کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو اس کی باٹم لائن نہیں پتا تو آپ کم از کم سوال تو چھوڑیں نا. کئی دفعہ میں نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے، آپ بتاتے ہیں یہ فیکٹس ہیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ فیکٹس ہیں، ہمارے خلاف بھی آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں آ کے کلیئرٹی دینی پڑتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے ہم کبھی غلط ہوئے کبھی آپ، یہ تو یہ انسان کی فطرت ہے، یہ چلے گا. لیکن یہ کہ جی وہ دیکھو 4 بٹھائے میں ایک جو تھا اس کو ہٹا دیا، میں اس سے بات کروں گی، اس سے پہلے والی نہ مت بھولیے گا، اس سے پہلے والی لیکس مت بھولیے گا، وہ بھی اگر آپ کے پاس ہوگی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.